بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی مدینہ کے قبرستان پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کافی لمبی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے 3 دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 2256۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے کہا، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے بقیع والوں کی قبروں کے پاس جا کر ان کے لیے دعائے استغفار کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 974۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قبرستان سے آئی تو میں نے ان سے پوچھا، اے ام المومنین، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے۔ میں نے انہیں کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ نے منع کیا تھا، پھر زیارت کی رخصت کا حکم دے دیا تھا۔ یعنی کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی حدیث سے یہ تو ظاہر ہوا کہ عورتیں بھی محرموں کی قبروں پر جا سکتی ہیں اور ان کے لیے دعائے استغفار کر سکتی ہیں۔ سیدہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس جو شخص زیارت کرنا چاہے تو کر لے اور وہاں باطل باتیں نہ کہنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2035۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قید کے ساتھ قبروں پر جانے کی اجازت دی کہ وہاں باطل باتیں نہ کہنا۔ لیکن ذرا دیکھیے ان بدبختوں کو، یہ قبروں کے پاس کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس قبر جنت البقیع کے معتبر لوگوں کی قبروں کے پاس نہیں آ سکتا؟ خدا کے لیے قبرستان جانے کے اسلامی احکامات کو پڑھیے اور قبروں پر ایسے باطل کاموں سے اجتناب کیجیے۔ قبرستان میں جانے سے موت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان نصیحت اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ قبرستان میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے استغفار کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبروں پر جانے کے صحیح اسلامی احکامات جان کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔